تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے، درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم تاجدار ارب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے۔ حمد و صلات کے بعد جمعۃ المبارک ہے۔ آج 8 نومبر ہے 2024، 25 دوسری جو دیسی مہینے ہوتے ہیں ان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر دعا اور التجا ہے، رب العالمین جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیوں کا صدقہ حق سچ بیان کرنے کی سنا کے اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے، عنوان ہے، وہ ہے ہماری منزل مقصود ہے اللہ کی رضا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو آگ جھپکنے کی دیر ہوتی ہے، ختم ہی ہو جاتی ہے، بلکہ سلطان العارفین نے جو کہا تھا کہ حسن دے کے رون لئی، حسن دے کے رون لئی تینوں دتا کس دلاسا ہو، عمر بندے دی ایویں گزری جیویں پانی وچ پتاسا ہو، تے سوڑی سامی سٹ گتے سن تے پرت نہ سکسیں پاسا ہو، تے صاحب تائیں تو لیکھا منگسی رتی گھٹ نہ باشا ہو۔ ذرے ذرے کا ہم نے حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، پتہ نہیں چلتا، ہزاروں سال بھی کوئی جی لے آخر موت آنی ہے۔ اور دنیا کی زندگی نے کسی سے آج تک وفا نہیں کیا، بلکہ خود رب العالمین فرما رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے۔ یہ اس ذات نے یہ بات مجھے اور آپ کو کہی ہے جو خود دنیا کو بنانے والا ہے۔ جس نے خود دنیا بنائی وہ فرما رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کیا ہے؟ ایک دھوکہ ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عمل کی جگہ بنایا ہے۔ یہ دار الاسباب ہے، دار العمل ہے۔ یہاں مجھے اور آپ کو نیکی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ حقوق العباد، حقوق اللہ ادا کرنے کے لیے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے۔ یہاں دنیا میں بیٹھ کر اپنے لیے جنت کی تیاری کرنے کے لیے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے۔ یہاں دنیا کی زندگی میں دوزخ کی آگ کو اپنے لیے ٹھنڈا کرنے کے لیے مالک نے مجھے اور آپ کو یہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ اور یہ جو مزاج امت مسلمہ ہم مسلمانوں نے اپنا رکھا ہے کہ دنیا کا مال جمع کرنا، دولت اکٹھی کرنا، اپنی زندگی کی دوڑ پیسوں سے شروع اور پیسوں پر ہی ختم۔ غلط تو نہیں کہہ رہا، ایسے ہی ہے ہماری دوڑ، زندگی کی دوڑ پیسوں سے شروع اور پیسوں پر ہی ختم ہوتی ہے۔ اس کو پسند نہیں کیا نہ اللہ نے نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ رزق حلال کمانے کو عبادت کہا ہے۔ یہ جملوں پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ رزق حلال کمانے کو عبادت کہا ہے، لیکن اس رزق کو کمانا مقصد بنا لینا یہ نہیں کہا۔ مقصد ہمارا اللہ کی ذات ہے، مقصد ہماری آخرت ہے، اور مقصد کہ دنیا میں اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں ہمارا نام شامل ہونا ہے۔ مقصد ہمارا یہ ہے، اور ہمارے ہاں بڑی تربیت کے ساتھ یہ چیز چلی آ رہی ہے کہ پیسہ کیسے جمع کریں۔ اس کے لیے جو ہے وہ پڑھائے جاتے ہیں، لیکچر بھی ہوتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ طور پہ ادارے قائم ہیں کہ بزنس کیسا کرنا ہے، پیسے کو پیسہ کیسے کھینچتا ہے۔ فرمایا کہ لوگوں سے پوچھو تو کہتے ہیں بچہ بڑا سیٹ ہے۔ کس طرح کا سیٹ ہے؟ کہ بہت سارے ڈھیر سارے پیسے جو ہے وہ کماتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا جو ہے وہ بزنس کرتا ہے،
مال بھیجتا بھی ہے اور منگواتا بھی ہے، اس طرح کا جو ہے وہ کہتے ہیں بڑا سیٹ ہے۔ اور بچے سے پوچھیں بیٹا کیا حال ہے، کیا تو سیٹ ہے، تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے تو میں تو بڑی تکلیفوں میں ہوتا ہوں، سوتا ہوں تو ہر وقت کانوں کے اندر فون کی گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں، آزمائشوں کا شکار ہوں، صبح شام تکلیفوں کے اندر وقت جو ہے وہ میرا گزر رہا ہے۔ فرمایا یہ کس طرح کا بندہ سیٹ ہے، ہماری ساری منصوبہ بندی جو ہے وہ اس طرح ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھنے، میں اپنے گریبان میں جھانکوں آپ اپنے میں، یہ جملے بالکل ٹھیک ہیں۔ ہماری ساری زندگی کی منصوبہ بندی یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد، میرا بیٹا کسی ایسی جگہ پر کام کرے یا کسی ایسے ملک کے اندر چلا جائے کہ پیسے جو ہے اتنے ہوں، ہاتھوں سے نہیں بلکہ جھاڑو کے ساتھ اکٹھا کرے۔ یہ ہماری منصوبہ بندی ہوتی ہے ہر بندے کی، ہم یہ اس سوچ میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا پھر ہوتا کیا ہے کہ زندگی کا جو نظام ہے جو رب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، وہ نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ پھر پیسے کی ہوس، دولت کی محبت، اور یاد رکھیں دو جملے عرض کر رہا ہوں، رزق حلال کمانے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق العباد ادا کرنے کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی جو بندہ اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرے گا وہ اللہ کا قرب حاصل کر لے گا، یہ یاد رکھنا۔ مگر منزل مقصود ہماری نہ صرف رزق حلال ہے کہ بندہ محنت کرے، کوشش کرے، رزق حلال کمائے، پیسہ آئے، کھائے، زندگی گزارے، چلا جائے، منزل ہماری مقصود یہ نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ چیزیں ساری کی ساری سفر ہیں، ہماری منزل مقصود یہ سارا راستہ ہے، اس چیز کی طرف جاتے ہیں جو ہماری منزل مقصود ہے۔ تو ہماری منزل مقصود کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا۔ فرمایا یہ سارے طریقے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، رزق حلال ہے، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا ہے، بندوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، حقوق اللہ ادا کرنے ہیں، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی رضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے یہ سارے کے سارے جو ہے وہ سفر ہیں، زادرہ ہیں۔ ہماری منزل مقصود اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ اب جملہ عرض کروں، علماء نے، اللہ والوں نے فرمایا جو لوگ اس راستے کو، اس سفر کو، جو ذریعہ تھے ہمارے منزل مقصود تک پہنچنے کو، اس سفر اور راستے کو جو لوگ اپنی منزل بنا لیتے ہیں وہ نادان اور بے وقوف لوگ ہوتے ہیں۔ صرف یہ بندہ کہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج، زکوٰۃ، سب کچھ یہ کرنا ہے، دنیا سے میرا کوئی تعلق نہیں، اس کو بھی رب رسول نے پسند نہیں کیا۔ میں ابھی آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں، بارگاہ میں کچھ لوگوں کے بارے میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم شادی نہیں کریں گے، گھر نہیں بسائیں گے اور بچے پیدا نہیں کریں گے، ہم نے صرف اور صرف نماز پڑھنی ہے، دن کو روزہ اور ساری رات نوافل۔ یہ ایک دو دن نہیں بلکہ انہوں نے کہا ساری زندگی ہم نے کیا کرنا ہے، دن کو روزہ اور راتوں کو نوافل ادا کرنے ہیں، نکاح نہیں کرنا ہم نے اور کچھ نہیں کرنا۔ تو اب سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے کہو تمہارے لیے بہترین زندگی وہ ہے جو میں تمہارے سامنے گزار کے آیا۔ اور پھر فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان سے کہہ دو میں نکاح بھی کرتا ہوں، اپنی ازواج، اپنی عورتوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، اپنے بچوں کو بھی میں ٹائم دیتا ہوں اور میں آرام بھی کرتا ہوں۔ پھر فرمایا تم پر
اگر رب العالمین کا حق ہے تو تم پر تمہاری جان کا بھی حق ہے، تم پر تمہارے دل، دماغ اور آنکھ کا بھی حق ہے۔ یہ آنکھ آرام کرنا چاہتی ہے، سونا چاہتی ہے، دماغ جو ہے کچھ سکون حاصل کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا ان چیزوں کو، جو بھی دنیا کے سارے اسباب ہیں، یہ دنیا دار العمل ہے، دولت ہے، رزق حلال ہے، عبادت ہے، نماز ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، خاص کر دنیا اور دنیا کے مال کو مقصود نہ بناؤ۔ مقصود تمہارا رب کی ذات، رب کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہے۔ اور اتنا لمبا چوڑا جو ہم نے فقط دنیا کا ہی بنا کے رکھا ہے معاملہ، جس کی دنیا کی بیس ہم نے دولت کو بنا کے رکھا ہے، دولت سے ہی ہمارے رشتے ہیں، دولت سے ہی ہمارے تعلقات ہیں، دولت ہے تو سلام ہے، ایسے ہے غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسے ہی ہے۔ میں بھی اسی دنیا میں رہتا ہوں اور آپ دوست احباب بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں۔ فرمایا اتنا لمبا چوڑا معاملہ جو فقط ہم نے دنیا کا ہی ہم نے بنا کے رکھا ہے کہ بیس ہماری دنیا کی دولت ہے، دنیا کی محبت، رشتے دولت کے، ناطے دولت کے، تعلقات دولت کے، سلام کلام دولت کا، ایک دوسرے کا حال پوچھنا بھی دولت کا۔ دولت ہے تو سلام دعا ہے، وگرنہ نہیں ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یحب الدنیا رخصۃ کل خطیئہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا دنیا کی دولت کی محبت جو ہے ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جب پیسہ دولت سے محبت بندہ کرے گا، پھر اس کے لیے فرمایا انسان لوگوں کو قتل کرنے کے منصوبے بھی بنائے گا۔ ہو سکتا ہے قاتل بھی بن جائے جو بہت زیادہ مالدار ہو، الا ماشاء اللہ، ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا، مگر جس کو رب بچا لے وہ بچ جاتا ہے۔ وگرنہ جو معاملات ہیں وہ یہی ہیں کہ جب دنیا اور دولت سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر بندہ قتل بھی کرتا ہے، پھر ظلم بھی کرتا ہے، پھر بندہ زیادتیاں بھی کرتا ہے، اور پھر بندہ فرمایا حرام بھی کھاتا اور کماتا ہے، پھر وہ یتیم کو بھی لوٹتا ہے، پھر بیوہ کا مال کھانے کو اسے پریشانی نہیں ہوتی، پھر کروڑوں لاکھوں روپے ہڑپ کر جاتا ہے، اور پھر بھی اپنے آپ کو حاجی نمازی کہلاتا ہے۔ ایک جملہ لکھا، فرمایا پھر بندہ تمیز نہیں کرتا یہ لکڑی ہے یا پتھر ہے، بس پیسہ آنا چاہیے، چاہے لکڑی کے ذریعے آئے یا پتھر کے ذریعے آئے، مٹی کے ذریعے آئے، لاکھوں کروڑوں کھربوں روپے آنے چاہیے، پھر بندہ جو ہے وہ ہضم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت دل کے اندر بیٹھ گئی ہے۔ دنیا میں رہو مگر دنیا کی دولت سے محبت نہ کرو۔ جب تک دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے، رب رسول کی محبت ہے، تب تک انسان ٹھیک ہے۔ یہ مثال ٹھیک اسی طرح ہے، سمندر میں کشتی پانی میں چل رہی ہے، سلامت ہے، اگر پانی اس کے اندر آ گیا وہ ڈوب جائے گی۔ ٹھیک اسی طرح مثال علماء نے دی ہے۔ فرمایا دنیا میں تو ہم رہیں جتنی حد تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ اتنا چیز استعمال کر لو ضرورت کی، پھر دنیا کی دولت، اس کو پیسے، بینک بیلنس کو دل میں جگہ نہ دو۔ اگر یہ دل میں جگہ گھر کر گئی، رب رسول کی محبت نہ رہی، تو ایک ولی، ایک بزرگ کے پاس نا ایک نوجوان آیا، آپ نے توجہ کرنی ہے، یہ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ ایک نوجوان آیا، اس نے کہا کہ حضور نماز میں دل نہیں لگتا، نماز پڑھنے میں پڑھتا ہوں یا دل نہیں لگتا۔ تو آپ نے ان بزرگوں نے فرمایا بیٹا تیرا مسئلہ اصل یہ نہیں ہے، تیرا مسئلہ کچھ اور ہے۔ اس نے کہا حضور کیا مطلب؟ تو آپ نے نا اس دور کے حوالے سے، انہوں نے تو مثال کچھ اور دی، اس وقت کے لحاظ سے میں مثال دے رہا ہوں، میں نے لکھی ہے ساتھ اسی کے ملتے۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹیلی فون کرتے رہتے ہیں پر ہم ان کا فون اٹھاتے نہیں، ایسے ہے نا۔ اگلی مثال میں دے رہا ہوں دوسری۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو دن رات میں ہم خود کئی دفعہ فون کرتے ہیں کہ حال چال پوچھ لیا جائے،
اس نوجوان نے کہا حضور مجھے سمجھ میں نہیں آیا، وضاحت کریں۔ تو پھر اس اللہ والے نے کہا کہ بیٹا جی، جس سے پیار نہیں نہ ہوتا پھر اظہار بیزاری ہوتا ہے، اس کا فون بجتا بھی رہے تو کہتے ہیں میں تھا نہیں، فون جو ہے میرے پاس موجود نہیں تھا، چارج پہ لگا ہوا تھا، یا میں گھر چھوڑ آیا تھا، فون میرے پاس تھا نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس سے محبت نہیں ہے۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دن میں کئی مرتبہ فون کر کے ہم پوچھتے ہیں حضور میرے فون کرنے سے آپ کو تکلیف تو کیوں کیا؟ صرف سلام دعا کرنے تھی، حال چال پوچھنا تھا۔ فرمایا اصل مسئلہ تیرا یہ ہے، اگر تیری محبت ہوتی نا رب رسول سے، پھر تیری زبان سے کبھی بھی یہ جملہ ادا نہ ہوتا کہ اللہ والے ہو میرا نماز میں دل نہیں لگتا۔ اگر رب رسول سے محبت ہوتی نا تو پھر تیرا تہجد پڑھنے کو بھی دل کرتا، ہر وقت سینے کے ساتھ قرآن مجید جو ہے وہ چمٹا رہتا، ہر وقت تیرا دل کرتا کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرے رب کی ذات راضی ہو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مجھ سے راضی ہو۔ وجہ یہ ہے کہ تیرے دل میں دنیا کی محبت، دولت کی محبت بہت زیادہ ہے، تم نے اس کو اپنے منزل مقصود بنا لیا۔ معاذ اللہ پھر اس کا نقصان کون اٹھا رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ پھر رشتوں میں بھی، نعتوں میں بھی، تعلقات میں بھی وہ پیار، وہ عزت، وہ وقار نہیں رہا جو ہونا چاہیے تھا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رشتہ داری کا وقار۔ ایک میں حدیث سنا دیتا ہوں، چلو۔ حضور علیہ السلام سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں رزق کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں، بڑا تنگ ہوں، مجھے کوئی وظیفہ، کوئی طریقہ بتائیں کہ جس سے میرے حالات ٹھیک ہو جائیں، کم از کم اتنا رزق تو آ جائے کہ گزارا ٹھیک ہو جائے، تنگ بڑا ہوں، صبح کی ہوتی ہے تو شام کی نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مصلی اٹھاؤ اور نمازیں پڑھو، حج کرو، یہ کرو، فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میل جول رکھو، جو ہم نہیں کرتے۔ ایسی ہے، غلط کہہ رہے ہیں۔ اس نے آگے عرض کیا، ہمارے لیے مسئلہ حل کر دیا۔ اس نے عرض کیا حضور میں تو ملنا چاہتا ہوں، میں سلام بھی کرنا چاہتا ہوں، پر مجھے وہ پسند نہیں کرتے، میں سلام بھی کروں وہ جواب نہیں دیتے، یہ ہمارا مسئلہ حل ہوا ہے۔ تو فرمایا وہ سلام کا جواب دیں یا نہ دیں، تجھے ملنا پسند کریں یا نہ کریں، پھر بھی تو اپنا کام جاری رکھ، وہ جب بھی ملے السلام علیکم کہہ دو، بس تمہارا جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک اور بندہ آیا، دونوں کی میں روایت کٹھے سنا دیتا ہوں۔ ایک اور بندہ آیا، سوال وہی کیا، حضور رزق کے لیے بڑی تنگی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک اور طریقہ بتایا، فرمایا جب بھی دن رات میں جب مرضی 1 دفعہ 10 دفعہ 100 دفعہ گھر سے باہر نکلو، جب بھی واپس آؤ گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو کہو السلام علیکم، گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، گھر والے ہوں تو سلام کرو، نہ ہوں تب بھی سلام کرو۔ پھر سورۃ الاخلاص، ایک روایت میں سورۃ القدر ہے، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، اور دوسری میں قل هو اللہ ہے، پوری سورت قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھو، اور ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھ دو، لمبا چوڑا نہ بھی پڑھو، اتنا کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا ہی پڑھ دو، اللہ پاک غیبی خزانے کے دروازے تیرے لیے کھول دے گا۔ اب دونوں روایتوں کو ملا کر میں نتیجہ عرض کر رہا ہوں، دونوں طریقے سے جب سوال کیا گیا رزق کی تنگی کی وجہ سے، ایک کو یہ طریقہ بتایا، دوسرے کو بتایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میل جول سلام کلام رکھو۔ کچھ دنوں کے بعد یہ 10-12 روپے درہم اس وقت لے کر آئے حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ پاک کی طرف سے کرم ہوا ہے، میں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، آپ جس جگہ مناسب سمجھیں میری طرف سے اس کو خیرات کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے حالات تو بڑے تنگ تھے، فرمایا حضور آپ نے بتایا رشتہ داروں سے سلام کلام رکھو، میں نے رکھا، رب نے کرم کر دیا، تو وہ کریں یا نہ کریں
میرے استاد جی کہتے تھے تو اپنی پگڑی سنبھالتے نو ہور نال کی، تو اپنی پگڑی سنبھالتے نو ہور نال کی، تو اپنا کام کرتے نو چور نال کی۔ تو ہمارا جو ذمہ داری لگئی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو پھر یہ اگر رب رسول کو ہم نے راضی کرنا ہے تو پھر یہ کام ہمیں کرنے پڑیں گے، اور جس سے اللہ کرم بھی کرے گا، رزق کی تنگی بھی دور ہوگی، اور ایک ہے صدقہ خیرات کرنے سے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنے سے اللہ پاک عمر بالخیر نصیب فرماتا ہے۔ یعنی عمر کی درازی بھی ہوتی ہے، لمبی عمر بھی ہوتی ہے، اور بہتر عمر بھی اللہ پاک نصیب فرماتا ہے۔ صدقہ خیرات جو ہے بری موت کو ٹالتے ہیں، پریشانیاں، دکھ، درد، تکلیف جو ہے وہ دور کرتے ہیں۔ صدقے کے بڑے فضائل ہیں خیرات کرنے کے اللہ کی راہ میں۔ تو جب دل میں اللہ کی رضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہوگی تو پھر ہم دنیا کی دولت، دنیا کے مال کو مقصد نہیں بنائیں گے، اس سے زیادہ پیار نہیں کریں گے، زیادہ پیار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کریں گے۔ فرمایا وجہ یہ ہے کہ تیرا دل نمازوں میں نہیں لگتا، تو نے اللہ رسول سے محبت پیار نہیں کی۔ جب پیار دنیا سے ہو جاتا ہے تو پھر رشتوں میں، ناتوں میں، تعلقات میں پھر جو ہے وہ خرابی آتی ہے، وہ پیار، وہ چس رس نہیں رہتی۔ بندہ کہتا ہے میں مالدار ہوں، میں کیوں جاؤں اس سے سلام کروں، یہ انسانی فطرت بن جاتی ہے۔ یہ واقعہ میں نے لکھ بھی دیا تھا، مجھے ایک دوست نے فون کیا تھا نار میں سے، یہ ابھی بھی جو ہے نا وہ ویڈیو بن رہی ہے، اس کے اوپر اپلوڈ میں کر دیتا ہوں یوٹیوب پہ۔ تو اس نے کہا کہ یہ جمعے کی آپ بڑی تقریریں کرتے ہیں، ہم بڑی تقریریں سنتے ہیں، کبھی ہمارے حق میں بھی تقریر کر دیا کریں۔ وہ باہر جو بیٹھا تھا، میں نے کہا کیا ہوا، آپ تو ماشاءاللہ پیسے کما رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ پردیسیوں کی مجبوریاں نہیں سمجھتے، ہمارے لیے بھی۔ میں نے کہا کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ حضور وجہ یہ ہے کہ شکوہ یہ ہے، ہمارے اپنے جب بھی فون کرتے ہیں نا ہمیں، یہ نہیں کہتے کہ آج کھانا کھایا نہیں کھایا، کہتے ہیں کہ فلاں جگہ شادی ہے، بس پیسے، ایسے ہے نا، ایسے ہی ہم کرتے ہیں۔ یہ نہیں پوچھتے کہ یار تیری طبیعت کیسی ہے، کیسا آج تیرا رزق جو ہے وہ ملا نہ ملا، روزگار کی کیا حال ہے، رہنا سہنا کیا ہے، نہیں، بس جیسے ہی فون کیا کہ فلاں کم کرنا، پیسے دی لوڑ ہے، بس پیسے بھیج دو۔ کبھی بھی انہوں نے ہمارا حال نہیں پوچھا، بس پیسے ہی بھیج دو۔ اور میاں صاحب نے فرمایا تھا شالا پردیسی کوئی بھی نہ تھیوے تے ککھ جنا تو پارے۔ یہ میاں صاحب نے کہا تھا کہ تاڑی مار اڑانا باہو اسی آپے ہی اڈن ہارے۔ فرمایا شکوہ ہے کہ ہمارے اپنے جب بھی فون کرتے ہیں تو پیسہ، فلاں چیز کی ضرورت ہے تو پیسہ چاہیے، کبھی بھی ہمارا دکھ سکھ نہیں گئے۔ ایک دوست ہے مدرسے میں گیا، ایک بزرگ تھے، کافی عمر تھی، یعنی یوں لگا لیں 60 سال ہی ہو۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے اپنے گھر میں فون کیا اپنی زوجہ کو، جس کے لیے رب نے کہا ہننا لباس، یہ صرف کہانی نہیں ہے، اس کے میں نتیجہ آپ کو دوں گا ابھی قرآن حدیث سے، یہ مت سمجھیں کہ یہ تو دو واقعے سنا۔ فرمایا کہ اس نے فون کیا، اس نے کہا کہ جناب وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زوجہ، جس کے لیے رب نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس تم ان کا لباس، جس کے لیے رب نے انسان کی آپس میں جوڑے بنائے تاکہ سکون حاصل کریں، میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا اب جو ہے وہ کام نہیں ہوتا، گوڈے پیڑ ہوں میں نے، کمر درد کر دیے، تکلیف ہوتی ہے، اب مجھ سے کام نہیں ہوتا، اب میرا دل کرتا ہے کہ میں گھر میں آؤں اور اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں، اب جو ہے وہ کام نہیں ہوتا۔ زندگی میں نے گزار دی 25-30 سال، وہ تو 22-23 سال بتا رہے تھے، میں آگے بڑھا رہا ہوں، 22-25 سال میں نے پردیس میں دیے، اب کام نہیں ہوتا، اب مشکل ہے، کام ہوتا ہی نہیں، اب دل کی دھڑکن بھی تیز ہے، پتہ نہیں مالک کا پیغام کب آ جائے۔ یہ اس نے جملے کہے، اس کا جو انداز تھا وہ تو دل رو رہا تھا، میں اس طرح بیان نہیں کر پا رہا۔ اس نے کہا کہ کمر کمزور ہوگی، بال سفید ہو گئے، ساری زندگی کا ایک حصہ یعنی 60 سال کی قریب ہوگی، میں نے پوچھے نہیں، 25 سال پردیس میں گزار دیے، اپنی زوجہ کو میں نے فون کیا، اب کام نہیں ہوتا، کمر جھک گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، پتہ نہیں کب مالک کا پیغام اجل آ جائے، وقت ہے یا نہیں، دل کرتا ہے بچوں کے بیچ میں بیٹھ کے جو ہے وہ میں کھانا کھاؤں۔
تو آگے سے اس نے کہا وہ میری عورت، وہ میری زوجہ جو میرے دکھ سکھ میں میری ساتھی ہونی چاہیے تھی، اس نے ایک ہی جملہ کہا، اس نے کہا 5-7 ساتھ اور لالو پھر آنا۔ یہ انہوں نے جو کہے میں نے جو ہے وہ نوٹ کر لیے۔ فرمایا اگر بھائی بھی فون کرتے ہیں تو کہتے ہیں جیب خرچی مک گئی ہے، پیسے بھیجنا۔ آج کل لوڈ کا دور ہے نا، پیکج ختم ہو گیا، پیسے بھیجو میں پیکج لا لوں۔ اگر کوئی بھائی کوئی بھی رشتہ دار فون کرتا ہے تو کہتے ہیں کدوں آنا ہے؟ عید تے ہونا، میرے واسطے لیپ ٹاپ لے آنا، آئی فون۔ ایسے ہے غلط کہہ رہا ہوں میں، بڑے تحمل سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ آج بات کر رہا ہوں تاکہ میں اور آپ سمجھیں۔ فرمایا جو بھی کب آنا ہے؟ فلاں عید کو آنا ہے، اگلے سال آنا ہے، جدوں آؤ تو میرے واسطے فلانی چیز لے آنا۔ فرمایا صرف رشتے رہ گئے ہیں، ان چیزوں کو لے آؤں گا تو میرے بھائی ہیں بہن ہے، نہیں لاؤں گا تو اب وہ روٹھ گئے ہیں۔ فرمایا کہ اگر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو باہر پردیس میں بیٹھا ہے وہ ATM کارڈ ہے، ہر بندہ کوشش میں لگا ہوا ہے، یہ کارڈ ہے مشین میں ڈالو اپنے حصے کے پیسے، ہر کوئی لگا ہوا ہے اپنے اپنے حصے کے پیسے نکالنے۔ یہ مشین ہے جو باہر ہے، بیچارہ کیسے اٹھتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے، کیسے کماتا ہے، یہ نہیں پتہ۔ صرف یہ میں نے کہا کہ جب دنیا کی محبت دل میں بیٹھ جائے گی پھر رشتے وہ نہیں رہیں گے، صرف تعلقات کس کے ہوں گے؟ دولت کے۔ بہن بھائی ہیں تو دولت کے ہو جائیں گے۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے جو وقار عزت رشتوں کو دیا ہے نا، وہ وقار کسی اسلام نے نہیں دیا۔ جب دنیا داری سے محبت ہو جائے گی پھر یہ وقار، یہ عزت ختم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے مکاشفۃ القلوب کے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ قیامت کے قریب آئیں گے، حضور نے فرمایا تم ان کے قریب مت بیٹھنا وگرنہ تمہارے دل بھی کالے ہو جائیں گے۔ جب دل سیاہ ہوتا ہے نا پھر کیا ہوتا ہے؟ قرآن ہے فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، کالے ہو جاتے ہیں، وہ کئی وجوہات سے ہوتے ہیں، مگر ہمارا موضوع آج یہ ہے تو اس حوالے سے فرمایا پھر کیا ہوتا ہے؟ قرآن ہے، فرمایا اگر وہ ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، سود کھائے گا، یتیموں کا مال کھائے گا، غریبوں کا مال کھائے گا، پھر اس کو برا نہیں لگے گا، وہ کہے گا کہ میں نے ٹھیک کیا۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اس کے گندے کام بھی شیطان اس کی نظر میں اچھے کر کے دکھائے گا، اس کو ملامت تک نہیں ہوگی کہ میں نے یار یہ غلط کام کیا ہے۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے دل سیاہ ہو چکے ہوں گے، قرب قیامت میری امت میں سے ہوں گے۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے محبوب اپنی امت کو بتاؤ، اللہ نے فرمایا اپنی امت کو بتاؤ میرے بندوں میں سے وہ آئیں گے جن کے دل سیاہ ہوں گے، ان کے پاس نہ بیٹھنا۔ کیوں؟ فرمایا وگرنہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے، تمہارے دل بھی کالے ہو جائیں گے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، جو دنیا کی دولت، دنیا سے محبت کریں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ یعنی ہم دنیا کمانے میں اس طرح مگن ہو گئے ہیں، رب رسول کے پیغام کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ اب میں مثال بھی دے دوں، اللہ پاک پکارتا رہے، جو رب نے بندوں کی ڈیوٹی لگئی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو پھر انسان کے جو ہے وہ کانوں میں جوں تک بھی نہیں ہوتی۔ اگر دنیا دار کو ایک فون نہیں میسج کر دے آ جاؤ، فوراً بندہ پہنچتا ہے۔ کیوں؟ علماء نے ایک مثال لکھی ہے، فرمایا اگر لگا دیا جائے نا ہر نماز پڑھنے والے کو 5000 روپیہ ملے گا، پھر مساجد میں جگہ بھی نہ ہو۔ کیوں؟ وہ نماز کے لیے نہیں آیا، ہم کس کے لیے آئے؟ پیسوں کے لیے آئے۔ دنیا کی محبت جب گھر کر گئی پھر مقصود ہم نے دنیا کو بنا لیا، دنیا کی دولت کو بنا لیا، پھر دل زنگ آلود ہو گئے، اپنا بیڑا تو غرق ہوا۔ مگر حضور نے فرمایا ایسے لوگوں کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی مت بیٹھنا وگرنہ تمہارا حال بھی ویسا ہوگا۔ کون ہے؟ پہلا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، جس کے دل میں دنیا کی دولت کی محبت تو ہے مگر آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ فرمایا ان سے دور رہنا وگرنہ تمہارے دل بھی کالے ہو جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا یحبون المال وینسون الحساب،
فرمایا مال کی محبت تو بڑھ جائے گی، بس مال آنا چاہیے۔ میں نے شروع میں بتایا یہ نہیں پتہ حلال ہے حرام ہے جائز ہے ناجائز ہے، بس مال آنا چاہیے، یہ نہیں پتہ۔ رب نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذرہ، ذرہ برابر بھی جو کچھ ہے، جسے ہم بولتے ہیں اپنے زبان میں پئی پئی کا ہم نے حساب دینا ہے۔ جتنا دولت زیادہ ہے اتنا حساب۔ اور حدیث میں سنا دوں، یہاں پر کوٹ کر دوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دولت مند ہے نا، امیر لوگ، امیر سے مراد جن کے اوپر خاص کر صدقات خیرات بنتے ہیں وہ لوگ، مال کا حق ادا نہیں کرتے، اس کی سزا اور ہے۔ مگر میں وہ اور چیز بتا رہا ہوں، فرمایا میری امت کے امیر لوگ 500 سال ویٹنگ میں کھڑے ہوں گے، جو غریب ہوں گے ان سے پہلے جنت میں چلے جائیں، وہ 500 سال کے بعد جائیں گے، کیونکہ جب جتنا ان کے پاس مال تھا انہوں نے ذرے ذرے کا اپنا حساب چکانا ہے، پھر جنت میں جانا ہے۔ وہ جن کے پاس تھا ہی نہیں، رب نے اتنا دیا، صبح تھا شام نہیں تھا، بڑی مشکل سے بس وہ حساب ہو گیا، وہ تو جنت میں چلے گئے، وہ امیر کھڑے ہوئے ہیں، ابھی ان کا حساب ہونا ہے۔ فرمایا یحبون المال وینسون الحساب، مال تو آنا چاہیے، اس کی محبت تو ہے دولت کی، مگر اس کے حساب و کتاب بھی دینا ہے، اس کو بھلا بیٹھیں گے۔ فرمایا ان کے قریب نہ جانا، اور پھر فرمایا یحبون القصور وینسون المقبرہ، کوٹھی کو، بنگلے کو، گاڑیوں کو تو محبت کریں گے، گھر اچھا ہونا چاہیے، مجھے تو نام نہیں آ رہا، چھت کیسے بناتے ہیں، سیلنگ ہونی چاہیے، ماربل لگنا چاہیے، میں مثالیں سے سمجھا رہا ہوں، یہ تو ہو، مگر یہ حدیث ہے یحبون القصور، محلوں کو، کوٹھیوں کو، بنگلوں کو اور کاروں کو، گاڑیوں کو تو پسند کریں گے، وینسون المقبرہ، کہ گھر بھی اس طرح اچھا ہونا چاہیے، قبر والا، آخرت والا گھر بھی ہمیں اچھا کرنا چاہیے، وہ بھی اندھیری کوٹری ہے، اس کے لیے بھی ہم نے لائٹنگ جو ہے وہ کرنی ہے۔ فرمایا اس کو، قبر کو بھول گئے، دنیا کو گھر کو یاد ہے اور اس سے محبت ہے۔ فرمایا یاد رکھو ان کے پاس بھی مت بیٹھنا، ان سے پرہیز کرنا، وگرنہ تمہارے دل بھی کالے ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا یحبون الخلق وینسون الآخرہ، جو مخلوق کو تو پیار کرتے ہیں مگر بندوں سے تو پیار کرتے ہیں مگر اپنے رب کو بھلا بیٹھے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کے ساتھ تم نہ بیٹھنا جن کی نشاندہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، وگرنہ تمہارے دل بھی کالے ہو جائیں گے۔ اگر دنیا کی محبت کم ہے، بس ضرورت ہے، جیسے ایک مسافر ملتان جاتا ہے، صحیح بات میں گاڑی 10 منٹ کے لیے رکی، اب وہ کہے کہ نہیں میں نے یہاں ہی رہنا ہے، اسی اڈے پہ ہی رہنا ہے، تو یہ بے وقوف ہوگا کہ تیری منزل مقصود کون سی ہے، جانا کہاں ہے ملتان، تو یہاں رک رہا ہے۔ فرمایا او عابر السبیل کے کن کا انک غریب بحر الماء، الفاظ آگے پیچھے ہو رہے حدیث کے، میں ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ فرمایا دنیا کی زندگی اس طرح گزارو جیسے ایک غریب الوطن مسافر ہوتا ہے، بس یہ میں نے مثال دے دی، لاہور سے ملتان چلے، صحیح بال ککاڑا میں 10 منٹ کھڑی ہوئی، بس وہ 10 منٹ جو کھڑی ہوئی بس اس کے بعد چلے جانا ہے آگے منزل مقصود تک۔ دنیا کی زندگی وہ ہے، ہماری آخرت ہے منزل مقصود، رب کی رضا ہے، رب کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس چیز کو مد نظر رکھا، دنیا کو صرف ضرورت سمجھا، رب رسول کی رضا کو منزل مقصود سمجھا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کی ایک حدیث ہے اور وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ حدیث تو جن کے دلوں میں دنیا کی محبت، دولت کی محبت ہے، ان کے لیے تو حضور نے سخت وعید فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ لوگ قیامت میں آئیں گے جن کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہوں گے، یہ کون ہوں گے؟ فرمایا یہ اللہ کے بندے ہوں گے۔ فرمایا اس کے علاوہ بھی ہے، فرمایا کچھ لوگ دنیا کے بندے ہیں، حدیث ہے۔ فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم، یہ مشکات شریف میں حدیث پاک موجود ہے۔ فرمایا کچھ لوگ دنیا کے بندے ہیں اور کچھ درہم کے بندے ہیں۔ آج کی زبان میں کہہ دوں کہ کوئی ایک دوست مجھے کہتے ہیں کچھ لوگ ڈالروں کے اور پاؤنڈوں کے جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ بندے ہیں۔ فرمایا لاکھوں کروڑوں کھربوں اس کے بندے ہیں۔
فرمایا لعن عبد الدنیا بعبد الدرہم، ایسے لوگوں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ دنیا بس ضرورت ہے، ضرورت سمجھ کے اس کو استعمال کر کے چلے جائیں، ہماری منزل مقصود آخرت اور اللہ کی رضا، رب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے۔ اور ایسے لوگوں نے جب دنیا کو ضرورت سمجھا، رب کی رضا کو منزل مقصود سمجھا، اللہ کے محبوب کی محبت کو منزل مقصود سمجھا، وہ آتا ہے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت عمر کے پوتے ہیں۔ یہ مسجد نبوی سے مسجد حرام شریف میں یعنی کعبہ شریف کا طواف فرما رہے تھے۔ 7 چکر مکمل ہوئے، 8ویں مرتبہ آپ نے چکر لگایا، پھر استلام کیا، مقام ابراہیم پر آئے اور وہاں پر کھڑے ہو کے نفل ادا کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت جو امیر تھا، گورنر تھا اس مکے کا، وہ جلدی آیا اور اس نے اپنی بات چھیڑ دی۔ اس نے کہا کہ حضور، جانتے تھے آخر اس کو بھی کہ یہ گورنر، اس نے کہا حضور میرے لائق کوئی خدمت ہو تو آپ بلا جھجھک کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی کام ہو تو کہہ سکتے ہیں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ نے فوراً یہ کہا کہ تو بڑا ہی بے وقوف ہے، تجھے کس نے گورنر بنایا ہے؟ تو بے وقوف انسان ہے، تجھے تو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا خدا کے گھر میں ہوں اور کعبہ کے سامنے کھڑا ہوں، پھر بھی کہتے ہو بندوں سے مانگو۔ یہ الفاظ ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے دنیا کی دولت کو ترجیح نہیں دی، رب کی رضا کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو ترجیح دی۔ فرمایا تجھے کس نے گورنر بنایا؟ تو بے وقوف ہے۔ فرمایا تو بڑا ہی بے وقوف ہے، میں تو اس گھر کے سامنے کھڑا ہوں جو رب کا ہے، کعبۃ اللہ ہے، حجر اسود سامنے ہے، مقام ابراہیم مقام ملتزم ہے، یہاں کھڑا ہو کے بھی بندوں سے مانگوں۔ یہ اس طرح ڈانٹا تو وہ کہتا ہے گورنر مجھے آج تک ایسے کسی نے ڈانٹا بھی نہیں، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان لوگوں نے دنیا کی دولت کو دل میں جو ہے وہ جگہ نہیں دی، رب رسول سے محبت کی۔ وہ کہتا ہے کہ میں انتظار کرتا رہا، جیسے لوگ باہر جاتے ہیں، باب فہد ہے، باب عبدالعزیز ہے، وہاں کھڑا ہو گیا کہ وہ حضرت صاحب فارغ ہو کے آتے ہیں تو پھر میں کہتا ہوں، جب فارغ ہو گیا ہے، دعا کر کے آئے، جو بھی معاملہ، وہ سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کہا حضور اب تو اللہ کا گھر سامنے نہیں ہے، اب بھی میرا دل کرتا ہے کہ آپ کی میں خدمت کروں، آپ کچھ مجھ سے مانگے۔ تو آپ نے فرمایا یہ ضروری ہے تم سے کچھ کام کہنا؟ اس نے کہا ضروری ہے۔ پھر آپ نے فرمایا چلتے چلتے، رکے نہیں، جاتے جاتے بات کی۔ آپ نے فرمایا کیا تجھ سے میں دنیا کا سوال کروں یا دین کا سوال کروں؟ کون سی ضرورت تو میری پوری کر سکتا ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا حضور میرے پاس تو دنیا ہے، دین تو آپ کے پاس ہے۔ یہ جواب جیسے ہی دیا تو آپ نے چلتے چلتے یہ الفاظ کہے، آپ نے فرمایا دنیا تو میں نے اس سے کبھی بھی نہیں سوال کیا جس رب نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ تیری حیثیت کیا ہے اور تو مجھے دے کیا سکتا ہے؟ آج تک جس رب نے دنیا بنائی میں نے اس سے کبھی بھی دنیا کا سوال نہیں کیا، جب بھی مانگا اس کی رضا اور اس کے محبوب کی غلامی مانگی۔ فرمایا جا اپنا کام کر، دنیا کے پجاری جو ہے ان کو دے دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا منزل مقصود آخرت اور رب کی رضا، محبوب کی محبت کو رکھا۔ حدیث میں یہ کافی ساری ہیں، ابھی تو کافی ساری پڑھی ہوئی ہے، مگر ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، میرا دل کرتا ہے وہ سنا دوں، 2-3 منٹ لگیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں بیٹھی تھی، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے ساتھ بیٹھے تھے، سیدہ فاطمہ آ گئی۔ میں نے بی بی صاحبہ کو بغیر بتائے آتے ہوئے دیکھا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فاطمہ آئی ہے، آج اطلاع بھی نہیں دی، بغیر اطلاع کے آ گئی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ بغیر اطلاع کے؟ فرمایا حضور چھوٹا سا کام تھا۔ یہ بی بی نے بتایا آگے کیسے آئی ہو؟ بی بی صاحبہ نے بتایا، عورتیں ہوتی ہیں نا وہ جو پلو باندھتی ہیں، ہماری مائیں بہنیں پیچھے چلے جائیں، یہاں جو ہے اس پلو کے اندر جہاں ہماری مائیں بہنیں پیسے باندھتی، انہوں نے اس پلو کے اندر ایک روٹی باندھی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پلو کھولا اور سامنے پیش کر دی اور کہا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا ابا جی حضور، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے گھر کے اندر روٹی نہیں پکی تھی، آج علی تھوڑا سا جو کما کے لائے، میں نے اس کو پیسا ہے، 4-5 روٹیاں بنی ہیں، بچوں نے بھی کھا لی، حضرت علی نے بھی کھا لی۔ جب میرے حصے میں یہ روٹی ہے، میں نے لقمہ توڑا، دل میں خیال آیا مصطفیٰ نے کھائی ہے کہ نہیں کھائی؟
یہ الفاظ ہیں. فرمایا فوراً میں آ گئی ہوں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آگے الفاظ سنیے. حضور نے روٹی کھائی ہے پتہ نہیں کھائی. حضور علیہ السلام اس لیے میں روٹی لے کر حاضر ہو گئی ہوں, مہربانی فرمائیں یہ روٹی تناول فرمائیں. تو کہا بیٹی بیٹھ جاؤ. حضرت فاطمہ بھی بیٹھ گئی, سیدہ عائشہ کہتی ہیں حضور بھی بیٹھ گئے. فرمایا بیٹی کتنے دنوں سے تم نے کھانا نہیں کھایا؟ عرض کی حضور 3 دن ہو گئے, نہ صبح نہ دوپہر نہ شام. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر فرمایا بیٹی آج مجھے 5 دن ہو گئے ہیں میں نے روٹی نہیں کھائی, آؤ بیٹھو. دونوں باپ بیٹی مل کے کھاتے ہیں. فرمایا روٹی کے 2 حصے کیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے. فرمایا بیٹی چل آدھی تو کھا اور آدھی میں کھاتی ہوں. حضرت فاطمہ نے جب لقمہ اٹھایا اور منہ کے قریب لئی تو رو پڑی. حضور 5 دنوں سے روٹی نہیں کھائی. فرمایا بیٹی چپ کر جا, دنیا ہمارے لیے نہیں ہے, دنیا ہمارے لیے نہیں ہے, صرف ایک پل ہے دنیا سے گزر کر, پھر جنت کی ساری نعمتیں ہمارے لیے. پھر رونا کس چیز کا؟ علماء نے لکھا ہے کہ جو کائنات کے مالک مختار تھے, جو آنکھوں کا اشارہ کریں تو رب پہاڑوں کو بھی سونا بنا دے. پر وہ کیا فرما رہے ہیں کہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارے لیے ہماری منزل مقصود کیا ہے؟ آخرت ہے. جب تک میں اور آپ اپنی منزل مقصود رب کی رضا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور آخرت رکھیں گے, پھر دنیا کی محبت دل میں گھر نہیں کرے گی. پھر ہماری دنیا بھی سنورے گی اور ہماری قبر بھی بہتر ہوگی, روشن ہوگی, اور ہماری آخرت بھی. اور رب العالمین پھر ہمیشہ کی زندگی بھی دے گا, ہمیشہ کی نعمتیں جو جنت ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا, اس کی کیا کیا شانیں ہیں, وہ اللہ پاک پھر ہمیں عطا کرے گا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنی رضا محبوب کی غلامی نصیب فرمائے, آخرت کی تیاری فکر نصیب فرمائے. وما علیہ